الرحمن الرحیم. جی والاضافۃ اما بمعنى اللام المقدرۃ ان لم يكن المضاف الیہ من جنس المضاف ولا يكون ظرفا له مثل غلام زید. اگر پڑھیا واما بمعنى من ان كانت من جنسه مثل خاتم فضة واما بمعنى في ان كان ظرفا له نحو ضرب اليوم. اے ہن جڑا نا مثلو خاتمو تے نحو ضربل مثلو غلامو اینو اندنے اعراب حکائی کی اندنے بے اے کدے کلیاں پڑھیے تے کیویں پڑھنا سی غلامو زیدن خاتمو فداتن ضرب الیوم تے جدو اینو نحو تے مثل دا مضاف لے بنایا تے پڑھنا اوویں مرفوع ہی ہے. اینو کی اندنے اعراب تے اے اصل نو حکایت کر رہے ہیں سمجھائی جی. تو پھر او مضاف مضاف لے مجموعہ مجرور محلن ہوندا ہے جی. اینو کی اندنے اعراب مہربانی کچھ خاص خاص گلاں ناپ دیں پھر ساریاں ہون تانگ یا کو کھاتے گل پیندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی مسئلہ اضافت مضاف کی بحث چل رہی ہے. کس کی؟ مضاف کی بات جو کہ چھٹا ہے کس سے؟ قیاسیہ سے. اس کی بات چل رہی ہے. عمل اس کا آگے ہے اور اس کا کن چیزوں سے خالی ہونا یہ مسئلہ بھی آگے. اب بطور فائدہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان والے تعلق کو اضافت کہتے ہیں اور اضافت کی 3 قسمیں ہیں. اضافت کی 3 قسمیں اے جڑی مضاف تے مضاف الیہ دے وچکار جڑی او لیوی لائی ہے نا او 3 قسماں دی ہے. او لیوی ایک چائنا دی ہے تے ایک ہانگ کانگ دی تے ایک ملائیشیا دی ہے جی. سمجھ آئیے آ گل تن دسنی ہے نہ ہون جی. ہاں یہاں سے یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں. تو اضافت کی 3 قسمیں اضافت کی 3 قسمیں اضافت منی تے اضافت نا اضافت لامی اضافت منی تے اضافت فیوی. اضافت لامی اضافت منی اور اضافت فیوی. فراخ اضافت لامی اضافت منی اضافت فیوی. فراخ اضافت لامی اضافت منی اضافت فیوی. آنکھو شاہ جی یہاں سے مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے مڈو کل شروع آنکھو مسئلہ کیسا نہیں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے جو تعلق ہوتا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں. یہ تو ویسے گل سمجھائیے انہوں آکھن دی لوڑ نہیں صرف گل سمجھائیے تانوں. گل تو شروع کرنے کہ اضافت کی 3 قسمیں ہیں. یہ تو گل شروع ہونی ہے اضافت کی. وہ تنوں گل دسی اضافت ہوندی کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان والے تعلق کو اضافت کہتے ہیں. اضافت کی گل تو شروع ہے. اضافت کی کون سی؟ اضافت لامی پھر آکھو اضافت پھر آکھو وجہ اثر یہ ہے. باقی مثالاں وجہ اثر یہ ہے مضاف الیہ کی جنس سے ہے یا مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے یا یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں. چپ. وجہ اثر یہ ہے دھیان کرے جی کدھر مضاف تے کدھر مضاف الیہ ہے. وجہ اثر یہ ہے کہ مضاف الیہ کی جنس سے ہے یا مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے یا یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں. کل سمجھیا؟ اگر مضاف الیہ کی جنس سے ہو یہ اضافت منی ہے. ایتھے وچ من دا معنی کرنا ٹھیک ہوندا ہے. اور اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو یہ اضافت فیوی ہے وچ فی دا معنی کرنا ٹھیک ہوندا ہے. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو وہ اضافت لامی ہے. وہ اضافت لامی دا ڈھڈ چنگا وڈا ہے جتھے کوئی نہ بنے اے بندی ہے. ہاں بے شابہ. وجہ اثر یہ ہے کہ مضاف یا شکل مضاف الیہ کی جنس سے ہے یا مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے ہاں یا مضاف الیہ یا یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں. اگر مضاف
مضاف علیہ کی جنس سے ہے تو یہ اضافت منی ہے، کیونکہ اس میں من کا معنی کرنا ٹھیک ہوتا ہے. سی جی اگر مضاف علیہ مضاف کے لیے ظرف ہے تو یہ اضافت فیوی ہے، ہے فی دا معنی کرنا ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو یہ اضافت لامی ہے. آخو شاہ جی تین قسمیں ہیں. وجہ حسر یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہوگا یا مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہوگا. یا دونوں صورتیں نہ ہوں گی. اگر مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہو تو اس کو اضافت نہیں کہتے ہیں. شابہ جی. اور اگر مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو تو اس کو اضافت منی کہتے ہیں جنس والی. منی کہتے ہیں. اور اگر دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس کو اضافت لامی کہتے ہیں. کل سمجھا گیجیے. تو اضافت کی کون سی؟ اضافت لامی، اضافت فیلی، اضافت لامی. شابہ سے تین قسم ہو گئی. وجہ سر آگے سمجھائی جی. مثالہ سمجھو. خاتم و فدتن، پہلے دیگا دو سمجھنیاں نے. خاتم و فدتن، انگوٹھی چاندی کی. اس میں خاتم مضاف ہے، فدتن مضاف الیہ ہے، اور مضاف انگوٹھی یہ مضاف الیہ فدہ کی جنس سے ہے. تو ان دا معنی کرنا انگوٹھی چاندی سے، خاتم من فدتن، یہ معنی کرنا ٹھیک ہے. کل سمجھیے جی. انگوٹھی چاندی کی، انگوٹھی چاندی سے، اے ٹھیک ہے. کل سمجھی کہ نہیں. ہوں اس نو خاتم من فدتن پڑھنا جائز ہے ویسے بھی. اچھا جی. ضرب الیوم، مار آج کے دن کی. مار الیوم آدھے نا آج دا دن. ضرب الیوم دن کی مار، انج کر لو. دن کی مار میں ضرب مضاف ہے، الیوم مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ الیوم مضاف ضرب کے لیے ظرف ہے. کیا ہے؟ ظرف ہے. کیا معنی ہے؟ مار فل یوم کے ضرب دن میں ہے. وہ جڑی دن نو کٹ پئی وہ دن وچ ہے کہ کوئی نہیں. سمجھی کہ نہیں. اچھا جی. غلام و زید، دن میں غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اور نہ تو مضاف الیہ کی جنس سے ہے کہ جنس سے ہے، اور نہ ہی مضاف الیہ مضاف کے لیے، لہذا یہ اضافت لامی ہے. غلام مل زید، غلام واسطے زید کے. مسئلہ جی دھیان کرو مولوی جی. مسئلہ بل اضافتوں سے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. مضاف و مضاف الیہ کے درمیان والے تعلق کو اضافت کہتے ہیں. اضافت کی تین قسمیں ہیں. اضافت کی اضافت منی، اضافت لامی، اضافت منی، اضافت فیوی. وجہ اثر یہ ہے کہ مضاف الیہ کی جنس سے ہوگا، یا مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہوگا، یا دونوں صورتیں نہیں ہوں گی. اگر مضاف الیہ کی جنس سے ہو تو یہ اضافت منی ہے. اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو یہ اضافت فیوی ہے. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو لامی، جس کی یہ مثالیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں. مثالیں سنا جلدی کر. میں خاتم مضاف ہے، فدتن مضاف الیہ ہے، شابہ، اور مضاف الیہ کی جنس ہے، یعنی انگوٹھی کندی بنی چاندی دی. شابہ. ان خاتم من فدتن، یہ ٹھیک ہے، یعنی انگوٹھی چاندی سے. اچھا جی. ضرب الیوم ضرب مضاف ہے، الیوم مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ الیوم جو ہے یہ ضرب کے لیے ضرب ان کے لیے ظرف ہے. ظرف ہے. مار کندے وچ، دن دے وچ. تو یہاں یہ اضافت فیلی ہے، یعنی ضرب فل یوم، اور غلام و زید میں چونکہ شابہ شابہ مضاف جو ہے نام مضاف الیہ کی جنس سے ہے، اور نام مضاف الیہ جو ہے مضاف کے
ظرف ہے، لہذا یہ اضافت دامی ہے۔ تو اضافت کی تین قسمیں ہیں، کون سی؟ اضافت میں لامی، اضافت دینی، اضافت دینی۔ اچھا بس لو جی مانا کرو جی شاہ جی آگے سمجھی۔ اور اضافت یا بمانا لام ہوتی، یا بمانا لام مقدرہ ہوتی ہے۔ جا رہا ہے جڑے دسے نا بچے تینے مقدر ہونے نے، لی من فی مقدر ہونے نے، اگر نکل آئے تو پھر وہ مبتدا تے جار مجرور متعلق خبر بن جانی ہے، پھر مضاف مضاف لے نہیں رہنے جی، گل سمجھی جی۔ خاتم من فداتن ان ترکیب اضافی نہیں ہے جی، انہوں نے الخاتم من فداتن، الخاتم مبتدا من فداتن متعلق نال مل کے تے خبر۔ چلو اچھا جی یہ کدوں ہوندی ہے؟ اگر نہ ہو مضاف الیہ من جنس المضاف، مضاف کی جنس سے، گل سمجھی جی، مضاف الیہ مضاف کی جنس سے نہ ہو، لکھیا ایویں میں اصل مراد ہے اگر نہ ہو مضاف مضاف الیہ کی جنس سے، مراد اے گل سمجھی جی کہ نہیں کہ نہ ہو، اور نہ ہو مضاف الیہ ظرف واسطے مضاف کے، دو میں صورتاں نہ ہون بھائی مضاف مضاف الیہ دی جنس وچوں نہ ہووے تے تہاڈے کول کی ہے؟ علم یکن مضاف الیہ ہے کہ مضاف ہے ہیں لے لکھا ہے نا، لیکن مراد ہے کہ یہ جتھے بھی اگلی کتاب میں جتھے وجہ اثر آئے گی یہ ہوگی کہ مضاف مضاف لے کی جنس سے ہوگا یا نہیں ہوگا، جی میں خاتم مفدتن تہاڈے سامنے مثال ہے جی، گل سمجھے جی، ورنہ پھر مثال غلط ہو جائے گی جی، کیونکہ انگوٹھی جڑی ہے وہ چاندی کولو بنی ہے کہ چاندی انگوٹھی کولو بنی ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی سمجھے گل، انج نہ ہوئے تو پھر کی ہے؟ یہ لامی ہے، جیسے غلام و زیدن اور یا بمانا من، اگر ہو مضاف مضاف الیہ کی جنس سے، جیسے خاتم و فدتن اور یا بمانا فی، اگر ہو مضاف الیہ ظرف واسطے مضاف کے، جیسے ضرب الیوم اور لکھا بمانا ضرب فی الیوم۔ چلو جی اور اضافت یا بمانا لام قدرہ ہوتی ہے اگر نہ ہو مضاف الیہ مضاف جنس سے، اور نہ ہو مضاف ضرب واسطے مضاف الیہ کے، نہ ہو مضاف الیہ ظرف واسطے مضاف کے، نہ ہو مضاف الیہ ضرب مضاف واسطے الیہ جی، جیسے کو پکا کے سکتے تھے یا بمانا من، اگر ہو مضاف مضاف الیہ کی جنس سے، جیسے خاتم فی، اے معنی میں گڑبڑ نہ کرے جی مہربانی ہوں، اور یا بمانا فی، اگر ہو مضاف الیہ ضرب واسطے مضاف کے، جیسے ضرب الیوم۔ چلو جی اور اضافت یا بمانا لام، جس لئے شکردہ نے کہے گا میں مضاف پر نیم پر پیش پڑے تاکہ کہ تانوں ساتھ جمعہ نہ تو زیادہ تو کون جب پڑھتے سانوں کیوں آدھے پھر کیا کہ کی جواب دے گا دس۔ اگر نہ ہو مضاف الیہ جنس مضاف، اگر نہ ہو مضاف الیہ مضاف کی جنس سے، اور نہ ہو مضاف الیہ ظرف مضاف کی، ظرف واسطے مضاف کے، ظرف واسطے مضاف کے، جیسے غلام زیدن، اور یا بمانا من، اگر ہو مضاف الیہ کی جنس سے، جیسے خاتم فدتن، اور یا بمانا فی، اگر ہو مضاف الیہ ظرف مضاف کے، لہو واسطے مضاف کے، شاہ جی کمال ہے، واسطے مضاف کے، جیسے ضرب الیوم۔ چلو جی وسابع الاسم التام كل اسم تم فاستغنى عن الاضافه بان يكون في، صبر کر، عوامل لفظیہ قیاسیہ کل 7 قسم ہیں، ان میں سے 7واں ہے اس کا نام ہے اسم تام۔ کیا نام ہے؟ اسم تام۔ اسم تام کی پہلے تعریف
پھر اس کا عمل، اور درمیان میں بیان کریں گے وہ تام کس شے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسم تام ہر وہ اسم ہوتا ہے جو ایسی حالت پر ہو کہ اس حالت پر رہتے ہوئے مضاف نہ بن سکے۔ اے تعریف پیچھے پڑھائی کتنی بار کی؟ ہاں بھائی، اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں ہو، ایسی حالت پر ہو ایسی حالت پر کہ ہو، اس حالت میں ہوتے ہوئے اضافت اس نہ ہو حالت میں سکے، ہوتے ہوئے مضاف نہ ہو سکے، اضافت نہ ہو سکے، اضافت نہ چبول ہو سکے۔ اسم تام وہ اسم ہوتا ہے جو ایسی حالت پر ہو کہ اس حالت میں رہتے ہوئے ہوتے ہوئے اس کی اضافت نہ ہو سکے۔ اب مضاف نہ بن سکے، اضافت نہ ہو سکے۔ آخر ایک بار جلدی کر۔ اسم تام وہ اسم ہوتا ہے جو اس حالت میں ہو کہ اس حالت میں رہتے ہوئے اضافت نہ ہو سکے، اضافت نہ ہو سکے۔ تو پیچھے پڑھے مضاف نو کیڑی کیڑی شے کو خالی کرنا ہے، گل سمجھیے؟ چلو جی، اور ساتواں ان سات کا اسم تام ہے، ہر اسم تمہ تام ہوتا ہے، بس مستغنی ہوتا ہے اضافت سے۔ یعنی یہ جی حالت ہوئے کہ اس حالت وچ رکھیے تو مضاف نہ بن سکے۔ جیڑیاں شیاں کولوں مضاف دا خالی ہونا ضروری ہے انہاں کولوں خالی ہو نہ ہوئے تو اس حالت وچ مضاف ہو سکتا ہے۔ اے مطلب کنی باری گل پڑھی ہے کہ چل جی، اور ساتواں سات کا اسم تام ہے، ہر اسم ہر اسم جو کہ پورا ہوتا پورا ہے ہوتا ہے، بس مستغنی ہوتا ہے اضافت سے۔ اور ساتواں ان کا اسم تام ہے، ہر اسم جو تام ہوتا ہے، اسم تام ہوتا ہے، ہر اسم جو تام ہوتا ہر ہے اسم جو تام ہوتا ہے بس مستغنی ہوتا ہے اضافت سے۔ تو مطلب ہے کہ اسم تام وہ اسم ہوتا ہے جو ایسی حالت پر ہو کہ اس حالت میں رہتے ہوئے آگے اضافت نہ ہو۔ جی، بأن يكون في آخره تنوين أو ما يقوم مقامه من نون التثنية والجمع أو يكون في آخره مضاف إليه ہاں وهو ينصب۔ صبر کریے گا۔ اچھا جی، یہ بیان کی بات تصویریہ ہے کہ اسم تام کی وہ کون سی حالت ہے جس حالت میں ہوتے ہوئے وہ آگے مضاف نہیں ہو سکتا، وہ حالتیں بیان کرتے ہیں۔ اسم کی وہ کون سی حالت ہے جس حالت میں ہوتے ہوئے وہ آگے وہ حالتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک، دو، تین، چار۔ کیا کہ ایک، دو، تین، چار۔ آخنا ایک دو تین چار۔ چار۔ وہ یہ ہے کہ اسم تام ہوتا ہے کس طرح کہ اسم کے آخر میں تنوین ہو یا تثنیہ کا نون ہو یا جمع کا نون ہو یا اسم مضاف بن چکا ہے اور اس کے آگے مضاف الیہ ہے، تو جو مضاف ہو چکا ہے نا وہ اس مضاف الیہ سے گزر کر آگے کسی کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ گل سمجھیے؟ تو تام ہونے کی یہ چار صورتیں ہیں کہ اسم کے آخر میں تنوین ہو یا نون تثنیہ ہو یا نون جمع ہو یا اسم مضاف ہو، تو مضاف ہونے کی حالت میں کسی اور اسم کی طرف اے جی وہ مسئلہ کیا؟ ہاں جی، کیا بیان کی بات تصویریہ ہے؟ یہاں سے یہ تصویر بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سی حالت ہے جس حالت میں رہتے ہوئے اسم کی اضافت نہیں ہو سکتی اور تام ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین ہو یا تثنیہ کا نون ہو یا جمع کا نون ہو، اسم جو ہے وہ مضاف ہو چکا ہو، آگے اس کا وہ مضاف نہ ہو سکے۔ ہاں، کہ اسم کی وہ کون سی حالت ہے اسم کی وہ کون سی حالت جس حالت پر ہوتے ہوئے ہاں کہتے ہیں جس اسم کے آخر میں تنوین ہو یا نون تثنیہ یا نون جمع ہو تو وہ اسم تام ہوتا ہے، اور ہر وہ اسم جو کہ مضاف ہو تو مضاف ہوتے ہوئے آگے کسی کی طرف مضاف اے شاباش، اے مسئلے دسے نے بھی اسم تام کنج ہوندا ہے۔ گل سمجھی جی؟ یہ من کرتا ہے بائیں طور بے این یکون، سمجھائے جی؟ پچھ من کرنا پس مستغنی ہوتا ہے اضافت سے، بائیں طور کے ہو
فی آخر ہی اسم کے آخر میں تنوین یا وہ شے یا وہ جو قائم ہو مقام تنوین کے یعنی تثنیہ اور جمع کے دو نون سے ایسے معنی کو نہیں کرنا یعنی ہوگا جی میں نے بیانی ہے جی یا ہو اسم کے آخر میں مضاف الیہ شب جی ہوتا ہے اضافت سے وہی طور کہ ہو اسم کے آخر میں تنوین شاباش۔ یا وہ شے جو قائم ہے مقام تنوین کے یعنی تثنیہ اور جمع کے دو نون اور یا ہو اسم کے آخر میں مضاف الیہ مانا کرو شاہ جی اضافت سے بانی طور کے ہو اس اسم کے آخر میں تنوین یا قائم ہو مقام تنوین کے یعنی تثنیہ کا نون تثنیہ اور جمع کے دو نون اور جمع کے دو نون سویرے لکھ مانا کرایا جی پکاؤ نا جی یا ہو اسم کے آخر میں مضاف الیہ تو یہ نہ صورتیں وجہ اسم اگے مضاف نہیں ہو سکتا تنوین رکھ کے مضاف نہیں ہو سکتا تثنیہ جمع دا اج سویرے سبق پڑھیا کہ مضاف دا انہاں شیاں کولوں خالی ہونا ورنہ مضاف نہیں بن سکتا اگے جی وَهُوَ يَنْصِبُ النَّكِرَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا تَمِيزُ لَهُ فَيَرْفَعُ مِنْهُ الْإِبْهَامَ مِثْلُ عِنْدِي رِتْلٌ زَيْتًا وَمَنْوَانِ سَمْنًا بالفتح باب کسرہ افسخ لکھیں نا تھلے جی رتلن جی تین کو پتہ لگا رِتْلٌ زَيْتًا اگے وَمَنْوَانِ سَمْنًا وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَلِي مِلْؤُهُ حَسَنًا اچھا جی اسم تام کرتا کیا ہے اسم تام نکرے کو نسب دیتا اسم تام اپنے بعد آنے والے اسم نکرے کو بطور تمجیز نسب دیتا ہے اور وہ تمجیز اس اسم تام کا ابہام اٹھاتی ہے ہاں جی اسم تام کچھ لو تو کچھ دو اسم تام اپنے بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمجیز نسب دیتا ہے اور وہ اسم تام وہ نکرہ وہ تمجیز اسم تام کا ابہام اٹھاتی ہے اسم تام کا آگ شب جلدی کر مسئلہ سنا مسئلہ تو سنا ایک بار پھر شعر پھر سنا دے میں اسم تام کا عمل یہ ہے اسم تام کا اسم تام اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمجیز نسب دیتا ہے اور تمجیز اس اسم تام کے ابہام کو یہ نمی گل تو نہیں پیچھے پتر جی گزری ہے ساری گل جی جی آکو شاہ جی ہوں اسم جی تام کا عمل یہ ہے کہ اسم تام کے بعد جو اسم نکرہ آتا ہے اسم تام اس کو نسب دیتا ہے شاباش جی اور وہ تمجیز ابہام اٹھاتی ہے اس اسم تام سے کیا کرتی ہے اس اسم تام سے ابہام اٹھاتی ہے گل سمجھی جے اگے پڑھنا مثلو چل ٹھہر جا اور اسم تام نسب دیتا ہے نکرہ کو اس بات پر کہ نکرہ تمجیز ہوتا ہے واسطے اسم تام کے پس تمجیز اٹھاتی ہے من ہو اسم تام سے تام کو میرا دا فرق جذر بیان کرو شابہ جی اور اسم تام نسب دیتا ہے نکرہ کو اس بات پر کہ اس نکرہ تمیز ہوتا ہے تمجیز ہے واسطے کہ اسم نکرہ انہا نکرہ نکرہ تمیز ہے واسطے اسم تام کے گل مگی پس تمیز من ہو پس تمیز اٹھاتی اور ہے نکرے سے یا نا کس سے پس تمجیز کس سے اسم تام سے ہاں اسم تام سے پس تمیز اٹھاتی ہے اسم تام سے ابہام کو چلو شاہ جی اور اسم تام نسب دیتا ہے نکرہ کو اس بات پر کہ اسم نکرہ تمجیز ہے اسم تام واسطے اسم تام کے پس اٹھاتی ہے تمجیز اسم تام سے ابہام کو گل سمجھیے جی اچھا جی اگلی گل پڑھو مثلو مثلو اندی صبر کر او ویکھو باہر جڑی گل لکھی جی او باہر جڑی گل مثلو اندی تے لکھی گل
دھیان کرا جائے یہ نحمیر پڑھا جائے یہ جو اسم تام ہوتا ہے نا جو اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمجیز نسب دیتا ہے اور وہ اسم تمجیز اس کا ابہام اٹھاتی ہے وہ اسم تام کیسا ہوتا ہے جس میں ابہام ہوتا ہے کہتے ہیں وہ چار میں سے ایک ہوتا ہے یا وہ مکیلی شے ہوتی ہے یا موزونی شے ہوتی ہے یا عددی شے ہوتی ہے یا مساحت ہوتی ہے یا وہ پیچھے پڑا سکی کیل وزن عدد مساحت نامیر یاد ہے کیل عدد سمجھ آئیے جی کہ کیل جو کیا کیا جو چیز بھر کر دی جائے وزن جو تول کر دی جائے اور عدد گن کر دی جائے مساحت یہ پیمائش گز وغیرہ جی سمجھائیے یا ایک باں دو باں ایک کروں دو کروں یہ مساحت ہے جی تو وہ اسم تام جس میں ابہام ہوتا ہے اور تمجیز اس سے نسب لیتی ہے اور تمیز اس کا ابہام اٹھاتی ہے وہ اسم تام چار قسموں میں سے کون سا یا مکیلی ہوتا ہے یا موزونی ہوتا ہے یا معدودی ہوتا ہے سمجھ انجا کچا یا انجا کچا یا وہ کیا ہوتا ہے کیل ہوتا ہے عدد ہوتا ہے یا مساحت ہوتی ہے چاکو جی کیل وزن عدد کیل کیل مساحت گل سمجھی کیل مساحت وہی ہو تو لکھا نا جی مقیاس یا مساحت لکھنے میں جو پیمائش اندازہ تے بھئی جڑا بھی گزاں نال شے ماپنی کروواں نال ماپنی ہاتھ نال فٹ نال اندازہ کرنا اے وے سارا جی تو مکیلی ہو گئی اے توڑے بوریاں وزنی ہو گئے ترکڑیاں نال تے عددی گن کے بیچنی شے جی گل سمجھی جی ہن پڑھو مثالاں جی کیا مطلب گل ذہن سے رکھو نا بھی کہ یہ جو اسم تام جو ہوتا ہے وہ ان چار قسموں میں سے ہوتا ہے کس سے کیل سے وزن سے یعنی ان دا معنی جڑا ہے نا جی وہ بھرتی والا ہوندا ہے یا ان دا معنی وزن والا ہوندا ہے یا ان دا معنی عدد والا ہوندا ہے یا ان دا معنی مساحت والا ہے تے ظاہر ان دے وچ تے ابہام ہے اگوں شے آ کے دسے گی بھی کنا ہاں جی شاباش جی جیسے نا مثال پڑھو نا مثلو مثل اندی رتدن زیدن اگے ومن وان سمنن والعشرون درہمن ولی بدعو اصل بس اب مثالیں دیکھیں پہلے تو یہ سمجھے کہ اندی رتلن زیتن میں رتلن اسم تام ہے کیونکہ تام ہے کس شے کے ساتھ تنوین کے ساتھ اور ماں بعد آنے والے اسم نکرہ زید کو نسب دے رہا ہے اور زید اس کے بام کو اٹھا رہا ہے میرے پاس ایک رتل ہے میرے پاس نیم من آدھا سیر یہ کی شے ہے کیل تے او کی شے ہے زیتن تیل میرے پاس آدھا سیر تیل ہے گل سمجھی جے من وان سمنن من وان اسم او اندی نال لا کے میرے پاس من وان ہے ازرو سمن کے من وان اسم تام ہے کس کے ساتھ نون تسنیہ کے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ سمنن کو نسب دے رہا ہے بطور تمجیز میرے پاس دو کیا ہے دو من ہیں یعنی دو آدھے آدھے سیر تو کنا بن گیا ایک سیر جی میرے پاس من وان ہیں تو یہ کیا ہے ابہام ہے سمجھ آئیے جی وہ دو آدھے سیر تو کیا ہوا پھر سمن وہ کیا شے ہے گھی تو سمن نے کیا کیا اس کا ابہام کہ وہ من وان کیا شے گھی ہے جی اندی اشرونا درہمن میرے پاس 20 ہیں ازرو درہم کے اشرونا اسم تام ہے کس کے ساتھ مشابہ نون جمع جمع نون جمع نہیں ہے حقیقی نہیں ہے مشابہ نون جمع ہے جی مشابہ نون جمع کے ساتھ اور اپنے ماں بعد آنے والے اسم تام یا ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو نسب دے رہا ہے اور وہ اس کا ابہام اٹھا رہا ہے میرے پاس 20 کیڑی شے درہم ولی مل اوہو عسلن اور میرے لیے ہے بھرنا اس کا تو پیچھے میں سمجھا ایسی ہوز میر دا مرجے کوئی پتیلا کوئی او مطلب ہے کہ کوئی کولا کوئی گلاس جڑا بھی کوئی پیمانہ مراد ہے او مراد ہے
تو اس میں مل او ہو میں جو مل او ہے یہ اسم تام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف بنا ہوا ہے. اس مل کی اضافت ہو کی طرف، اس اضافت کے ہوتے ہوئے آگے یہ مضاف، اور اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ اصلاً کو نصب دے رہا ہے بطور تمجیز، اور وہ اس کا ابہام اٹھا ہے. میرے پاس بھرنا ہے اس کا، مثال طور اس گلاس کا، وہ کیا چیز ہے اس میں جو بھری ہوئی ہے؟ اصلاً شہد. میرے کو ایک گلاس بھریا شہد ہے. مثال چٹکا مانا جی، کل سمجھی جی. یہ ہیں وہ ساری مثالیں. آنکھو شابہ جی. مثال جیسے ہندی ریتگن زیدن، اس مثال میں ریتگن جو ہے یہ اسم تام ہے، تام ہے تنوین کے ساتھ. شابہ. اور یہ اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ زید کو نصب دے رہا ہے بطور تمیز. شابہ. آگے جی. منوان سمنا میں ہندی منوان سمنن، منوان جو ہے اسم اسم تام ہے نون تسنیہ کے تسنیہ کے نون کے ساتھ. ہاں. اور اپنے باپ بعد آنے والے اسم نکرہ کو نصب دے رہا ہے بطور تمیز. شابہ. اور اشرون درہمن میں اشرون اسم تام ہے، اور یہ تام ہے نون مشابہ کے ساتھ. مشابہ نون مشابہ. اٹھے لفظ سارے بولیے. مشابہ نون جمع کے ساتھ. نون جمع کے ساتھ. اور اپنے ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو بطور تمیز نصب دے رہا ہے. اور آگے ان لی مدہو اصلاً میں مدہو جو ہے یہ اسم تام ہے، مل او اسم تام ہے بوجہ اضافت کے. بوجہ اضافت کی. ماں بعد آنے والے اسم نکرہ کو. اسم نکرہ کو نصب دے رہا ہے بطور تمیز. شاہ جی سمجھا جی؟ مانا کریے. جی. جیسے ہندی رتلن زیتن اور منوان سمنن اور شرون درہمن اور لی مل اوہ عسلن. تیسری چوتھی بارے مثالاں پڑھ دے پہ ہوئے جی. جیسے ہندی ریتلن زیتن اور منوان سمنن اور اشرون درہمن اور لی مدہو اصلن. جیسے اندی رتل زیتن اور منوان سمنن اور اشرون درہمن اور لی ملؤہ اصالا. گل سمجھی شاہ جی؟ بھئی 91 عامل لفظی کے سمائی ہیں، 7 لفظی قیاسی ہیں، وہ اپورے ہو گئے. 98 ہو گئے، 2 مانوی ہیں.